بسم اللہ الرحمن الرحیم عن جابر بن عبد اللہ الانصاری رضی اللہ تعالی عنہما وهو يحدث عن فترة الوحی فقال في حديثه بينما أنا أمشي إذ سمعت صوتا من السماء فرفعت بصري فإذا الملك الذي جاءني بحراء جالس على كرسي بين السماء والأرض فرعبت منه فرجعت فقلت زملوني زملوني فأنزل الله تعالى يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر فحمي الوحي وتتابع۔ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے، وہ وحی کا سلسلہ رک جانے کے بارے میں بیان کر رہے تھے۔ آپ نے حضور کی حدیث بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ حضور نے فرمایا، اسی درمیان کہ میں پیدل چل رہا تھا، آسمان کی طرف سے ایک آواز مجھے سنائی دی۔ میں نے نگاہ اٹھائی تو دیکھا کہ وہی فرشتہ ہے جو میرے پاس غار حرا میں آیا تھا۔ وہ زمین و آسمان کے درمیان ایک کرسی پر بیٹھا ہوا ہے۔ تو مجھے تھوڑا سا خوف محسوس ہوا تو میں گھر پلٹ آیا اور میں نے کہا مجھے کمبل اڑھاؤ، زملونی۔ تو اس کے بعد یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، یا ایھا المدثر قم فانذر وربک فکبر وثیابک فطہر والرجز فاہجر۔ تو پھر وحی کا سلسلہ گرم ہوا اور وہ پے در پہ آئی۔ اس کی مختصر تشریح یہ ہے کہ حضرت جابر بن عبداللہ انصاری باپ بیٹے دونوں صحابی رسول تھے، اس لیے رضی اللہ تعالی عنہما آیا ہے، جیسے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما۔ یہ رازدار صحابی تھے، اور رازدار کا مطلب یہ ہے کہ جس سے بہت اہم باتیں کی جائیں۔ اس حدیث میں مذکور ہے کہ حضرت جابر فترت وحی کا حال بیان کر رہے تھے۔ فترت کا معنی ہے انقطاع وحی کا زمانہ۔ چونکہ پہلے وحی کے موقع پر آپ کو سخت گھبراہٹ اور وحشت ہوئی تھی، تو آپ کو وحی سے مانوس کرنے کے لیے اور آپ کو وحی کا اشتیاق دلانے کے لیے کچھ عرصہ آپ پر وحی کا نزول روک لیا گیا تھا۔ اس مدت کے بیان میں محدثین کے درمیان شدید اختلاف ہے۔ علامہ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ تعالی نے لکھا، تاریخ احمد بن حنبل میں امام شعبی سے روایت ہے کہ انقطاع وحی کی مدت 3 سال تھی۔ اس مدت سے مراد نہیں کہ اس دوران آپ کے پاس جبرائیل امی نہیں آتے تھے، بلکہ اس سے مراد یہ ہے کہ اقرا کے بعد 3 سال تک قرآن نازل نہیں ہوا، اور اس کے بعد 3 سال بعد سورہ یا ایھا المدثر نازل ہوئی۔ ایسا ہی فتح الباری میں ہے۔ قرآن کریم میں فرمایا گیا قم فانذر، یعنی کھڑا ہونے کا مطلب مستعد ہونا ہے، یہ مطلب نہیں کہ بیٹھے تھے تو کھڑے ہو جاؤ۔ یوں ہی حضور کے واسطے سے لوگوں کو یہ تنبیہ کی گئی کہ وہ ان کاموں کو کرے، یعنی اپنے کپڑوں کو ستھرے رکھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس وحی میں اپنے نبی کو یا ایھا المدثر سے خطاب کیا، اور کہیں یا ایھا المزمل سے، اور کہیں یا ایھا النبی سے۔ کہیں بھی قرآن پاک میں آپ کا نام لے کر نہیں پکارا۔ دوسرے نبیوں کو تو نام لے کر پکارا، یا موسیٰ یا عیسیٰ یا آدم کہا، مگر مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے کہیں نام لے کر نہیں پکارا۔ یہ اللہ کی طرف سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا احترام ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ پاک جو خالق و مالک ہے وہ مصطفیٰ کریم کو نام لے کر نہیں پکارتا، تو ہم غلاموں کو بھی جائز نہیں کہ نام لے کر پکارے۔ یا احمد یا محمد یہ کہنا ٹھیک نہیں، یا رسول اللہ یا حبیب اللہ یا نبی اللہ کہنا چاہیے۔
لہٰذا جو لوگ مسجدوں یا گھروں پر یا محمد لکھ دیتے ہیں یہ اچھا طریقہ نہیں ہے بلکہ حرام ہے، اس سے پرہیز کرنا چاہیے۔